السلام علیکم معزز سامعین، دا فائنل گلوز میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کافی دلچسپ ہونے والی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مسجد اقصیٰ کی 2500 سالہ تاریخ، جسے ہم ممکنہ حد تک مختصراً بیان کریں گے۔ یہودی کس ایجنڈا پر کام کر رہے ہیں اور بحیثیت مسلم امہ ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے۔ یہ ویڈیو 3 چیپٹرز یا پارٹس پر مشتمل ہے، جس کے پہلے حصے میں ہم مسجد اقصیٰ کیا ہے، کس نے بنوائی اور اس کی اہمیت پر بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہزاروں سال پرانی تاریخ جاننا آخر کیوں ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک بہت اہم حدیث نبوی ہے کہ تم لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کی پیروی ضرور کرو گے، بازو بر بازو، بالشت بر بالشت اور ہاتھ بر ہاتھ، یہاں تک کہ ان میں سے اگر کوئی کوہ کے بل میں گھسا تھا تو تم بھی ضرور گھسو گے، اور ان میں سے اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ بدفعلی کی تھی تو تم بھی کرو گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ یہودیوں اور عیسائیوں کے متعلق بات کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نہیں تو اور کون۔ شاید اس حدیث سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہو کہ مسلمانوں کے لیے ان قوموں کے بارے میں جاننا کتنا ضروری ہے، کیونکہ ان قوموں کا ماضی ہمیں ہمارا حال دکھائے گا، ان کے انجام ہمارے لیے عبرت بنیں گے، اور ان پر آئی سزائیں ہمیں ہماری غلطیاں دکھائیں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو غور سے سنیں اور سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے بدعہدی کرنے پر ان پر اپنے ظالم بندے مسلط کر دیے تھے، اور پھر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں گے کہ ہم نے کون سی بدعہدی کی اور ہم پر کون مسلط ہو گیا۔ الاقصیٰ کا مطلب ہے دور کی جگہ، جس کا دوسرا نام ایلیا بھی ہے۔ نام کے ساتھ مسجد اقصیٰ کا ذکر سورہ اسراء کی پہلی آیت میں ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے۔ الاقصیٰ ایک عام مسجد نہیں ہے۔ مسجد تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنوائی تھی۔ اس کی اہمیت اور تاریخ اس سے کہیں زیادہ پرانی ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ روئے زمین پر کون سی مسجد سب سے پہلے بنی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد الحرام۔ انہوں نے پوچھا اس کے بعد؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد ایلیا، جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام نے رکھی تھی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ان دونوں کی تعمیر میں کتنا زمانہ گزرا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد بہت طویل عرصہ گزر گیا۔ آل یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر چلی گئی تھی، جس کے بعد وہ ایونچولی فرعونیہ کے غلام بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے انہیں فرعون کے ظلم و ستم سے نکالا، اور یوشع بن نون تابوت سکینہ کو یروشلم لائے۔ داؤد علیہ السلام نے پہلی مرتبہ بنی اسرائیل کے 12 قبائل کو متحد کیا، یروشلم کو مرکزی شہر بنایا، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلی مرتبہ بیت المقدس کو عبادت کی جگہ مختص کیا اور تابوت سکینہ کو بیت المقدس میں رکھا۔ 37 ایکڑ پر پھیلی ہوئی پوری پہاڑی بیت المقدس ہے، جسے الاقصیٰ کمپاؤنڈ اور ٹیمپل ماؤنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جس کے لیے دنیا کے 3 بڑے اور سب سے قدیم مذاہب دعوے دار ہیں۔ یہ 37 ایکڑ کی وہ پہاڑی ہے جس میں اس وقت بہت سی اہم چیزیں موجود ہیں۔ مسلمانوں کے لیے یہ دنیا کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ اس پہاڑی پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا پہلا ہیکل بنوایا تھا، جسے ہم مسجد مانتے ہیں۔ اس پہاڑی پر ایک چٹان بھی موجود ہے جسے صخرہ کہتے ہیں۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا سفر شروع کیا تھا، اور اسی چٹان پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تابوت سکینہ رکھوایا تھا۔ اس چٹان کے اوپر ایک سنہری رنگ کا گنبد ہے، جسے گنبد صخرہ کہا جاتا ہے، اور اس چٹان کے نیچے ایک غار ہے، ویل آف سولز، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ جانے لگے تو یہ چٹان بھی ان کے ساتھ اٹھ کر جانے لگی تھی، جسے وہیں پر روک دیا گیا، اور اس کے زمین سے اٹھ جانے کی وجہ سے ایک خلا سا بن گیا ہے جو غار کی شکل پیش کرتا ہے۔ جب بیت المقدس عیسائیوں کے پاس تھا تو انہوں نے ویل آف سولز میں اترنے کے لیے سیڑھیاں تعمیر کروائی تھیں۔ اس غار میں اس وقت 4 محرابوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس غار کا ذکر ہم آگے چل کر دوبارہ کریں گے۔ اسی پہاڑی پر مسجد اقصیٰ ہے، جس کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد 16 یا 17 مہینے تک رک کر کے نماز پڑھتے رہے تھے۔ اور اس پہاڑی پر ایک چھوٹی سی جگہ ہے جسے حائط البراق کہتے ہیں، جہاں پر معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق باندھا تھا۔
عیسائیوں کے لیے یہ دنیا کا دوسرا مقدس اور اہم ترین مقام ہے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ اسی پہاڑی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب واپس آئیں گے تو یہیں سے عیسائیوں کی قیادت کریں گے، کیونکہ وہ یہیں کے رہائشی تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش بھی یہی ہے، لیکن یہودیوں کے لیے یہ دنیا کا سب سے اہم اور مقدس ترین مقام ہے، جس کی اس پہاڑی پر اب صرف ایک دیوار ہی بچی ہے، جسے ویسٹرن وال یا ویلنگ وال یا اردو میں دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ ان کے نزدیک اس دیوار کی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی مسلمانوں کے نزدیک خانہ کعبہ کی۔ وہ اس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں، اس کے پاس کھڑے ہو کر توریت پڑھتے ہیں اور 2000 سال سے اپنے گرے ہوئے قبلے کو دیکھ کر روتے ہیں۔ وہ اس پہاڑی پر جوتے پہن کر نہیں جاتے۔ ان کے مطابق اس پہاڑی پر موجود چٹان جس کے اوپر گنبد صخرہ موجود ہے، وہ چٹان ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینا چاہی تھی، اور جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنا خواب دیکھا تھا، جہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی لی گئی تھی۔ 1967 میں جب 2000 سال بعد یروشلم واپس یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا تو اس وقت تو مسلمانوں نے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن قبضے کے 9 دن بعد 50 یہودی جب جشن مناتے ہوئے اور تابوت سکینہ کا ریپلیکا لے کر ٹیمپل ماؤنٹ پر چڑھنے لگے تو مسلمان بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے کہ ہم کبھی تمہیں یہ پہاڑی نہیں لینے دیں گے، جس کے بعد اسرائیل کے پرائم منسٹر نے یہ اعلان کیا تھا کہ ٹھیک ہے یروشلم یہودیوں کا ہوگا لیکن بیت المقدس مسلمانوں کے پاس رہے گا۔ اسرائیل اس پہاڑ پر اپنا جھنڈا نہیں لہرائے گا، لیکن اس کی سیکیورٹی صرف اسرائیل کے ہاتھوں میں رہے گی۔ اور جبکہ یہودیوں کا سب سے مقدس مقام صخرہ چٹان ہے جس کے اوپر تابوت سکینہ رکھا تھا، لیکن فی الحال انہیں صرف دیوار گریہ کی حد تک ہی اپنی عبادت کرنے کی اجازت ہے۔ یروشلم شہر اسرائیل کے پاس ہے، لیکن بیت المقدس اردن کے اسلامک وقف کے انڈر آتا ہے۔ الاقصی کمپاؤنڈ کے 11 دروازے ہیں، جن میں سے 10 مسلمانوں کے لیے ہیں اور صرف 1 غیر مسلموں کے لیے۔ اب تک آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ 37 ایکڑ کی یہ پہاڑی اس وقت دنیا کی سب سے متنازع ترین جگہ ہے، جس کے لیے مسلمان، عیسائی اور یہودی تینوں ہی دعوے دار ہیں اور اس کو چھوڑنے پر کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ یہ وہ جگہ ہے جس کے لیے دنیا کے 3 بڑے مذاہب ایک دوسرے سے لڑ مرنے کے لیے تیار ہیں۔ 2970 سال پہلے اس جگہ ہیکل سلیمانی بننے کے بعد یروشلم کم از کم 20 بار اجڑا اور آباد ہوا۔ ہیکل سلیمانی بننے کے 400 سال بعد بابل کے بادشاہ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر کے ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی اور اس وقت تابوت سکینہ غائب ہو گیا تھا۔ دی بک آف میکابیز یہودیوں کی تاریخ اور بغاوت پر 2100 سال پہلے لکھی گئی کتاب کے مطابق بخت نصر کے حملے کے وقت بنی اسرائیل میں موجود نبی کا نام جرمیہ تھا، جنہیں اسلام میں ہم ارمیہ نبی کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کتاب کے مطابق انہوں نے حملے کے وقت تابوت سکینہ کو ایک غار میں چھپا دیا تھا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ وہ غار ویل آف سولز تو نہیں ہو سکتی، لیکن ویل آف سولز کے بالکل بیچوں بیچ ایک گہرائی ہے جہاں پر زمین بیٹھ رہی ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ویل آف سولز کے نیچے ایک اور غار موجود ہے، اور ممکن ہے ارمیہ نبی نے تابوت سکینہ کو ویل آف سولز کے نیچے غار میں چھپا دیا ہو۔ لیکن اس وقت دنیا کی کوئی قوم اور کوئی بھی ملک یہاں پر کھدائی کی ہمت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس جگہ کھدائی کا مطلب ہے 3 بڑے مذاہب کے درمیان کھلی جنگ کا اعلان۔ ہیکل سلیمانی کو دوبارہ کھڑا کیا گیا جو 420 سال قائم رہا اور پھر دوبارہ اسے تباہ کر دیا گیا۔ ان تباہیوں کا بنی اسرائیل کو پہلے سے ہی بتا دیا گیا تھا۔ سورہ اسراء کی 4 سے 7 آیات تک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے 2 فسادوں اور پھر ان کی 2 سزاؤں کا بتایا ہے۔ ان آیات کو اگر ہم غور سے پڑھیں تو اس میں 1000 سال کی تاریخ چھپی ہوئی ہے۔ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں کہہ دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد کرو گے اور بہت ہی زبردست سرکشی کرو گے۔ ان دونوں وعدوں میں سے پہلی کے پورے ہوتے ہی ہم نے تمہارے مقابلے میں اپنے طاقتور اور لڑاکے بندے بھیج دیے اور وہ تمہارے گھروں کے اندر تک پھیل گئے، اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ پھر ہم نے تمہیں ان پر غلبہ دے دیا، تمہارے دن پھیرے، تمہیں مال اور اولاد دی اور تمہیں بڑی تعداد والا بنایا۔ اگر تم نے نیکی کی تو اپنے لیے، اور اگر برائی کی تو وہ بھی اپنے لیے۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے دوسرے بندے بھیج دیے تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور پہلی مرتبہ کی طرح پھر اس مسجد میں گھس جائیں اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ کر کے رکھ دیں۔ ہمارے لیے ہیکل سلیمانی کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، نہ صرف یہ کہ یہ دونوں ہیکل دنیا کے اہم ترین مقام پر بنے ہوئے ہیں، بلکہ ان کی جگہ پر ابھی ایک تیسرا ہیکل بننا باقی ہے جس پر مستقبل میں مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ایک زبردست جنگ ہوگی۔ بخت نصر کی فوج نے یروشلم سے جاتے ہوئے 75,000 قیدی اپنے ساتھ لیے،
جن میں تب کے یروشلم کا بادشاہ اور حضرت دانیال اور ان کے 3 ساتھی بھی شامل تھے۔ حضرت دانیال اور ان کے 3 ساتھیوں کو ان کی ذہانت کی وجہ سے بخت نصر کے محل تک رسائی حاصل ہو گئی تھی۔ وہ بادشاہ کے خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح انہیں بھی خوابوں کی تعبیر کا علم دیا گیا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد بابل کو سائرس نامی بادشاہ نے فتح کر لیا تھا۔ اب ان 75,000 قیدیوں کا کیا بنا جو بخت نصر کی فوج قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گئی تھی؟ وہ 60 برس تک غلام رہے۔ بخت نصر جب قیدیوں کو لے کر گیا تھا تو جاتے جاتے توریت کے تمام نسخوں کو جلا کر گیا تھا۔ اگلے 60 برس تک بنی اسرائیل بابل ہی میں رہے اور اپنی یادداشت سے دوبارہ اپنی کتاب مرتب کی، اور اسی وقت ان کی کتاب میں سب سے زیادہ انحراف آیا۔ جو یاد آ جاتا وہ لکھ دیتے اور جو بھول گئے اسے اپنی رائے کے مطابق بنا لیا۔ جیسا کہ اس کا ذکر حدیث میں بھی آتا ہے کہ بنی اسرائیل پر جب ایک لمبا عرصہ گزر گیا اور ان کے دل سخت ہو گئے تو انہوں نے اپنی طرف سے ایک کتاب لکھی۔ ان کے دلوں نے اس کام کو بالکل ہلکا سمجھا اور وہ کتاب ان کی زبانوں کو میٹھی لگنے لگی اور وہ اس کی پیروی کرنے لگے، جبکہ اللہ کی کتاب کو اس طرح بھلا دیا گویا وہ اسے جانتے ہی نہ تھے۔ سائرس نے بابل فتح کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو قید سے آزاد کر دیا۔ 60 سال بعد وہ اپنے وطن واپس آئے اور اسے دوبارہ آباد کرنا شروع کیا، اور 100 سال بعد یروشلم بالآخر پھر سے ایک شہر کی صورت میں بس چکا تھا۔ جس وقت بنی اسرائیل اپنی کتاب مرتب کر رہے تھے، اس وقت ایک بندے کا یروشلم سے گزر ہوا تو منہ کے بل اوندھی پڑی بستی کو دیکھ کر اس نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ، اب تو اس تباہ شدہ بستی کو کیسے آباد کرے گا؟ اس کے بعد اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے سلا دیا۔ جب وہ اٹھا اور بستی میں گیا تو دیکھا کہ وہ ایک آباد شہر میں تبدیل ہو چکی تھی۔ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد انہیں کوئی نہیں پہچان سکا سوائے ان کے بیٹے کے، جو اس وقت ان سے بھی زیادہ ضعیف ہو چکے تھے۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کو توریت کے اصل نسخے تک لے کر گئے، جس کے بعد بنی اسرائیل نعوذ باللہ انہیں اللہ کا بیٹا کہنے لگے، جو بنی اسرائیل کی گمشدہ معلومات واپس ان تک پہنچانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ بابل سے رہا ہونے کے بعد بنی اسرائیل نے دوسرا ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تھا، جو 420 سال تک قائم رہا۔ یہ حالات دیکھتے ہوئے 18ویں صدی کے ایک یہودی اسکالر یحزقیل کافمین نے کہا تھا کہ یروشلم واپس آنے کے بعد بنی اسرائیل کے مذہب کا اختتام اور یہودیت کا آغاز ہوا۔ سورہ اسراء کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان پر 2 مرتبہ اپنے بندے مسلط کیے، جن میں سے ایک کا ذکر ہم نے ابھی کیا ہے، دوسری بار کے آئے بندوں کا ذکر ہم کبھی کسی اور ویڈیو میں کریں گے۔ لیکن کیا آپ نے دیکھا بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ وہ قوم تھی جس کے بارے میں قرآن میں 3 مرتبہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا والوں پر فضیلت دی تھی، جن کے لیے سمندر پھٹا، آسمان سے ملو سروا اترا، جن کے لیے بادل سایہ کرتے اور رات کو چمکتے تھے کہ وہ راستہ دیکھ سکیں، جن کی رہنمائی کے لیے ہر وقت ان کے درمیان انبیاء موجود رہتے۔ لیکن ان تمام انعامات کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بدعہدی در بدعہدی کی۔ انہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ، انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، وہاں تو بڑے طاقتور لوگ ہیں، آپ اور آپ کا رب ہی ان سے جا کر لڑے، جو اس طرح برہنہ ہو کر نہانے لگے تھے کہ ہر شخص دوسرے کو دیکھ لیتا۔ جنہیں حکم دیا گیا تھا کہ جب بیت المقدس میں داخل ہوں تو سجدہ کرتے ہوئے اور ریتہ دن یعنی ہمارے گناہ معاف کر دے کہتے ہوئے داخل ہونا، لیکن انہوں نے اس کا الٹ کر لیا کہ وہ گھسٹتے ہوئے اور ہبتن یعنی دانہ بالی کے اندر ہونا چاہیے کہتے ہوئے داخل ہوئے، جن کے اندر یہ رواج عام ہو گیا کہ جب کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس کو سزا دیتے، جن میں پیدا ہونے والا سب سے پہلا فتنہ عورتوں کے معاملے میں تھا، جو 70 سے زائد فرقوں میں تقسیم ہو گئے، جن کی بربادی کا آغاز ایسے ہوا کہ ان کی عورتوں نے بالوں کی لٹیں خرید کر اپنے بالوں میں سنوارنا شروع کر دیں، جن پر 2 نمازیں فرض تھیں لیکن وہ 2 بھی نہیں پڑھ رہے تھے، جن کا ایک گروہ مسخ ہو کر زمین میں رینگنے والے جانوروں کی صورت میں تبدیل ہو گیا، اور جن میں سے ایک قوم گمشدہ ہو گئی۔ یہ سارے واقعات سننے اور مسلمانوں کی پچھلی قوموں سے مماثلت والی حدیث ذہن میں رکھنے کے بعد ہمیں اپنے موجودہ حالات پر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ بد عہدیاں انہوں نے بھی کی اور بد عہدیاں ہم بھی کر رہے ہیں، سزائیں ان کو بھی ملیں اور سزائیں ہمیں بھی مل رہی ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ یہ زوم انہیں بھی تھا کہ وہ اللہ کی سب سے لاڈلی قوم ہے، اور یہ زوم ہمیں بھی ہے کہ ہمیں کچھ نہیں ہونا۔ لیکن ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 4 جگہ فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر اللہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق لے آئے، اور اللہ کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔